ہے چھکے پہ چھکا، چھکے پہ چھکا. جناب فخر زمان نے پاکستان کا جو سر ہے نا فخر سے بلند کر دیا. ہم سب کا سر جو نا فخر سے بلند کر دیا. مزہ آ گیا یار. جب پاکستان کی یہی پرفارمنس ہے، جتنا یہ نیچے سے اوپر اٹھ کے آتا ہے نا تو پھر اسی طرح ہی کھیلتا ہے، کمال کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں فخر ہے، اور اس لیے ہم اس کو جو ہے نا کوئی جو ہے نا اس پاکستانی ٹیم کو جو ہے نا کسی معجزہ ہی کہتے ہیں کہ معجزہ ہی کرتا ہے ہمیشہ. اور 92 میں بھی اسی طرح ہی ہوا تھا، نیچے سے اوپر آیا تھا. اب کسی کو امید نہیں تھی. اب آپ خود حساب لگا لیں، 400 کا ٹارگیٹ ہے یار، 400 کا. کسی کو امید تھی؟ اچھا مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ جب نیوزی لینڈ نے 400 کا ہدف دیا تو کس کس کو امید تھی کہ پاکستان جیت جائے گا؟ مجھے بتائیے گا. یہ اس سوال کا جواب آپ لازمی دیجیے گا بھائی. جب مجھے تو بالکل امید نہیں تھی، جب 400 رنز بنا دیے نا نیوزی لینڈ نے تو ہم نے کہا یار پاکستان تو بڑھ گیا. لیکن کمال کر دیا پاکستان نے. اچھا پھر وہ 5 اوور پہ جو عبداللہ شفیق ہے وہ آؤٹ ہو گئے، ہے نا بڑی حیرانی کی بات. تو اس وقت تو ایسے کر رہا تھا، جتنے بھی ہم دیکھ رہے تھے دوست یار بھیلی ساتھ والے کہتے یار چھوڑو میچ دیکھنا ہی فضول ہے، اب پاکستان آگے نہیں جا سکتا. لیکن کمال کر دیا اس ایک فخر نے. ایک شخص جو ہے نا پوری ٹیم پہ بھاری ہو گیا. چھکے پہ چھکا یار، 11 چھکے لگا دیے، 11 چھکے 8 چوکے. انبلیویبل انبلیویبل یار، کمال کر دیا. جب بھی کوئی ٹیم ہوتی ہے، انسان کی نیچر ہے خاص طور پہ پاکستان کی، اس لیے معجزہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ نیچے سے اٹھ کے اوپر آتا ہے. اور اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے، یقین کریں انڈیا کو لوز موشن لگ گیا، لوز موشن. وہ سوچ رہا ہے یار یہ کیسی ٹیم ہے. تو اب میرے خیال میں جو ہے نا چانسز جو پاکستان کے ہیں، میں تو چاہتا ہوں چانسز ہی چانسز ہیں یار. اگر پاکستان 400 اگر چیز کر سکتا ہے. اچھا ایک پاکستان کا یہ ریکارڈ ہے ورلڈ کپ کا، آئی تھنک جس کو نے 346 آئی تھنک اس کو چیز کیا، کس کے خلاف؟ سری لنکا کے خلاف. تو یہ بھی دوبارہ اپنا ہی، آج پاکستان اپنا ہی ریکارڈ توڑنے والے تھے، اپنا ہی ریکارڈ. اور میں سچ کہوں تو یہ انہوں نے ریکارڈ توڑ بھی دیا ہے، صرف ایک شخص نے. شخص پھر وہی ہے فخر زمان. باقی ہماری بولنگ آپ کو پتہ ہے کسی کھاتے کی نہیں ہے. فخر وہ جو شاہین افریدی صاحب ہے اس نے بھی ریکارڈ توڑ دیا اپنا، اور اس نے 9 اوورز میں 90 رنز کھا لیے یار. خیر چھوڑیں، آج اس میچ کے جیتنے کے بعد نا ہم سارے شکوے گیلے شکوے سب کچھ بھول گئے ہیں یار. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے. بھول جائیں آپ، یہ تنقید کرنا ہر وقت چھوڑ دیں. مان لیں کہ پاکستان جو ہے نا انبلیویبل، پاکستانی ٹیم انبلیویبل. اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان بھی پورا ایسا ہی ہے. اگر یہ چاہے نا کسی کی مدد کرے تو اسی طرح پرفارم کر سکتا ہے. اگر پاکستان چاہے ان کی مدد کرے جہاں ظلم ہو رہا ہے تو یقین کریں انبلیویبل پرفارم کر سکتا ہے. لیکن کیا کریں، غیرت نہیں جاگ رہی، پتہ نہیں کب جاگے گی. ہاں جیسے آپ غیرت جاگی نا پاکستان ٹیم کی، جو فخر نے جو کمال دکھایا ہے. اچھا بڑا میرا آپ دوستوں سے سوال ہے، جو لوگ ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں، ابھی کچھ دوستوں نے جوائن کیا ہوا، کچھ لوگوں کمنٹس آ گیا، ابھی میں وہ پڑھتا ہوں اور ان سے ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو اس کو ابھی تک کیوں نہیں کھلایا گیا؟ کیا واقعی ہمارے میچ کے کرکٹ میں سفارش وغیرہ چل رہی ہے؟ امام الحق کھیل رہے تھے، شاید وہ انضمام الحق کے بیٹے تھے، یہی کوئی وجہ ہے؟ یہ وجہ ہو سکتی ہے. بہرحال دوستو آپ کے اندر بھی کوئی گلا شکوہ ہے تو بھول جائیں، تو اس کو رہنے دیں، چھوڑے. پاکستان انبلیویبل. میں چاہتا ہوں پاکستان ہر میدان میں جو اس وقت جو ضرورت ہے، پاکستان کی اس وقت جو امت مسلمہ کو ضرورت ہے، وہاں جانا چاہیے، وہاں یقین کرے جانا چاہیے. وہاں بھی اگر پرفارم کریں گے تو یہی اسی طرح کامیابی ملے گی. اچھا ہمارے کچھ دوستوں نے جوائن کیا، ملک شاکر ہے، تھینک یو. ملک شاکر بھائی کہہ رہے ہیں جیو بھائی جان. جیے بھائی، سب جیے الحمدللہ، آپ بھی جیے، ہم بھی جیے، پورا پاکستان جیے، فخر زمان جیے، پاکستان ٹیم جیے. انشاءاللہ امید ہے پاکستان ورلڈ کپ لے کر آئے گا. اور انشاءاللہ کل کا میچ بھی انشاءاللہ پاکستان جو نیکسٹ میچ ہے انگلینڈ کے خلاف ہے، انشاءاللہ وہ بھی اچھے رن ریٹ سے جیتے گا، کیونکہ مقابلہ بڑا ٹف ہو گیا. رانا ارسلان علی ہے، مزہ آ گیا سوتر. جی ہمارے یہ سوتر ہے رانا ارسلان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. بالکل مزہ آ گیا واقعی یار، جو مزہ آیا نا کمال ہو گیا یار. چھکے پہ چھکا، اگر آپ نے واقعی میں جیتنا ہے تو چھکے لگانے پڑیں گے بھائی. یہ بغیر چھکوں کے اور ٹک ٹک کر کے آپ میچ نہیں جیت سکتے. بالکل شاکر بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں آج واقعی کمال ہو گیا. بالکل کمال ہو گیا، کوئی شک نہیں ہے. آج خواب میں بھی فخر آئے گا. جی جی بالکل، یہ بالکل ہمارے خواب میں نہیں بلکہ انڈیا کے خواب میں آئے گا. یہ انڈیا کی ٹیم ہے نا، ان کے خواب میں واقعی میں نے آپ کو بتایا نا انڈین ٹیم کو لوز موشن لگ گئے ہیں، لوز موشن. تو ان کو وہ بیچارے، بے شک ہماری پرفارمنس جو ہے انڈیا کے خلاف کوئی اچھی نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے، لیکن ان کو لوز موشن لگ گئے ہیں کہ اب یہ پاکستان پھر اوپر آ گیا. حالانکہ یار مجھے اس وقت بڑا افسوس ہوا جب ساؤتھ افریقہ کے خلاف پاکستان میچ جیت چکا تھا،
اور تھرڈ امپائر نے وہ کر دی یکی جسے کہتے ہیں نا، وہ یکی کر دی اور بیڑا غرق کر دیا، اور مجھے نہیں سمجھ آیا، اور کوئی بندہ کہہ رہا تھا یار اس نے بعد میں معافی بھی مانگی ہے، کس چیز کی معافی؟ مطلب وہ عجیب ہی بندہ تھا یار، جب صاف آؤٹ ہو گیا تھا تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی اس کو باہر کرنے کی؟ خیر یہ پاکستان کا یہی ایک معجزہ ہے، پاکستان ایک کمال ہے، اس لیے ہم اس کو کبھی کہتے ہیں انبلیویبل، کہ پاکستان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، تو اسی وجہ سے یہ اوپر اتنا پرفارم کیا یار، آؤٹ اسٹینڈنگ، کمال کر دیا، اس کو چیز کر لیا یار 400، کمال ہو گیا۔ اور مزے کی بات یہ، آپ کوئی بندہ کہہ رہا ہوگا بارش کی وجہ سے جیت گئے، ایسی بات نہیں ہے، پاکستان جس حساب سے رن بنا رہا تھا نا، جس حساب سے وہ سکور بنا رہا تھا، تو یقین کریں اگر یہ بارش بھی نہ ہوتی نا تو شاید اور بھی مزہ آنا تھا، آپ اور بھی چھکے چوکے دیکھتے۔ وہ تو موڈ میں ہی نہیں تھا نا، فخر تو آؤٹ ہونے کے موڈ میں ہی نہیں تھا، ایک بندہ ہوتا ہے نا آؤٹ ہونے کے موڈ میں ہوتا ہے، یار ایسے کھیل رہا ہوتا ہے یار میں آؤٹ ہو جاؤں گا، تو وہ اس کا موڈ ہی نہیں تھا، وہ تو بس وہ ڈو اینڈ ڈائی وہ والا سین تھا۔ تو دوستو ابھی جو دوست دیکھ رہے ہیں تو یار اس کو آگے شیئر کر دیجیے گا، ایک آپ کلک کر دیجیے گا تاکہ نئے دوست ہمیں جوائن کر سکے۔ تو میں لائیو اس لیے آتا ہوں آپ دوستوں سے، تاکہ آپ دوستوں سے گپ شپ ہو سکے۔ تو میرے خیال میں جو دوست ہیں اگر اس کو لائک بھی کر دیں گے اور اس کو شیئر بھی کر دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بڑا شکریہ ہوگا۔ اچھا دوستو بڑا کمال کا میچ تھا، ہم اس پہ میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا، زیادہ لائیو بھی نہیں آنا چاہتے۔ بہرحال دوستو اس کو آگے شیئر کر دیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، جو دوست دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ پاکستان ورلڈ کپ لے کر آئے گا۔ کل کا میچ وہ نیکسٹ جو کمنگ میچ ہے وہ پاکستان انشاءاللہ جیتے گا اور بہت اچھے رن ریٹ سے جیتے گا، اور نیوزی لینڈ جو ہے وہ اس کا بھی ٹف میچ ہے، دونوں کا ٹف میچ ہے، اس میں یہ نہیں کہہ سکتے دونوں اچھی ٹیمیں ہیں اور دونوں کا ٹف میچ ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہم پور امید ہے پاکستان جیتے گا، کیونکہ پاکستان نے جو پرفارم کیا ہے نا، اگلی پچھلی ساری کسریں اتار دی ہیں، یقین کریں۔ اب پاکستان بے شک گھر آ جائے، ارمان نہیں ہوگا، لیکن باقی اور گلے شکوے جتنے میں نے بتایا، جو گلے شکوے تھے نا ہمیں اپنی پاکستانی ٹیم سے، وہ بھی سارے ختم ہو گئے۔ تو ماشاءاللہ سے ہمیں کچھ دوستوں نے جوائن کیا ہوا ہے، تو جو نئے دوست جو جوائن کر رہے ہیں وہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے کہ پاکستان کچھ بھی آپ کہہ دیجیے گا، جو باتیں میں نے کی ہیں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا، بڑی محبت ہے آپ دوستوں کی۔ اچھا جی خیر ماشاءاللہ سے کافی جن دوستوں نے کمنٹ کیا ان دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان کے لیے دعا کریں، ہمارے مظلوم مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے ضرور دعا کریں، کیونکہ جیسے ہی ان کا جو ذکر سامنے آتا ہے نا، یقین کریں وہ خوشی جو ہے نا یکدم ایک غم میں بدل جاتی ہے، وہ خوشی جو ہے نا بس کہیں اڑ سی جاتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بس جب سے ورلڈ کپ شروع ہوا ہے نا، یقین کریں تب سے وہاں ظلم ہو رہا ہے، تب سے ادھر ظلم ہو رہا ہے، یقین کریں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو بس پھر اب تھوڑی سی معمولی سی خوشی تھی، اللہ ہمیں سلامت رکھے، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ان کے لیے غیبی مدد پہنچائے۔ تمام دوست جو سن رہے ہیں وہ اپنی آمین ضرور کہیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔